السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اسلامیات لازمی جماعت دہم پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو نیو کتاب آئی ہے، آج میں انشاءاللہ اس کے ایم سی کیوز، پوری کتاب کے ایم سی کیوز کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو علمی مواد ملتا رہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا سبق ہے ترجمہ قرآن مجید، اس میں تو کوئی ایم سی کیوز نہیں ہے۔ دوسرا ہے حفاظت التدوین حدیث دور اول، تو اس کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ ٹھیک ہے، پہلے کا آپشن ہے حدیث فعلی۔ دوسرا ہے حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا۔ نمبر 4، سیاہ ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں۔ نمبر 5، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع و تدوین کا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سبق ہو گیا۔ دوسرا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوسرا سبق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کوئی ایم سی کیوز نہیں ہے، کوئی کثیر الانتخابی سوال نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ایمانیات، ٹھیک ہے، ملائکہ، ایمانیات و عبادات کا پہلا سبق ملائکہ یعنی فرشتے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے ایم سی کیوز کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کرامن کاتبین کے ذمہ داری ہے انسانی اعمال لکھنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے نور سے۔ نمبر 4، منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں قبر میں۔ نمبر 5، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ سورہ اسرافیل بہت مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سبق ہو گئے۔ تیسرا سبق ہمارے پاس ہے کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، ٹائم بہت کم۔ ہاں، نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء۔ جد الانبیاء ان کا لقب ہے۔ نمبر 2، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ نمبر 3، وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی وہ ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں روزہ مذکور رہی، نماز روزہ وغیرہ۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، چلیں اگلے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ عقیدہ آخرت سبق کا نام ہے، تیسرا سبق اس کیٹیگری کا۔ بغیر وقت ضائع کیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آ گئی۔ نمبر 1، مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ۔ ٹھیک ہے، عالم برزخ انسان کی منزل ہے، عالم برزخ۔ نمبر 2، عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے آخرت پر ایمان۔ نمبر 3، نشر کے معنی ہے، نشر کے معنی ہوتے ہیں موت کے بعد زندہ کرنا۔ نشر کے معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا۔ نمبر 4، حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے منہ کے بل۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے زکوٰۃ۔ عبادات کا پہلا سبق زکوٰۃ آ گیا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس کو پورا کور کرنے کے۔ نمبر 1، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ اس کا آپشن ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں۔
نمبر 3 حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ نمبر 4 زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر کہتے ہیں۔ نمبر 5 زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے کس کا؟ گداگری کا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلے جاتے ہیں۔ اگلا سبق ہے حج اور قربانی۔ حج اور قربانی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو حج اور قربانی آ گئے۔ عمرہ ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، وقوف عرفہ۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے ادا کیے، اپنی زندگی میں کتنے عمرے ادا کیے تھے؟ 4۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی گائیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1709، آپ دیکھ لیں، گائیں لکھا ہوگا۔ نمبر 5 8 ذوالحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ آگے چلتے ہیں۔ سیرت نبوی شروع ہو گئی۔ عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور۔ سبق کا نام ہے غزوہ تبوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاشرتی کیا لکھا ہو؟ معاشرتی مسلح غزوہ تبوک سبق کا نام ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے اسوہ حسنہ یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہمارے پاس آپشن ہے مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک کا نام ہے، تبوک نام ہے باغ کا۔ تبوک کس کا نام ہے؟ باغ کا۔ اس کے بعد ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ گھر کا سارا سامان۔ ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی اہل بیت کی حفاظت کی، اہل بیت کی حفاظت کی۔ نمبر 4 غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس زاد راہ کی شدید قلت تھی۔ نمبر 5 غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہوئی، کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سبق حجۃ الوداع۔ انشاءاللہ یہ سب ہو جائیں گے آج کے دن ہی۔ تو ہمارا اگلا سبق ہے حجۃ الوداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، کب حجۃ الوداع فرمایا تھا؟ 10 ہجری کو۔ حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھنا کہلاتا ہے حج قران۔ حدی سے مراد ہے قربانی کا جانور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر کس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی؟ غدیر خم۔ نمبر 5 خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی لی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا گواہی لی تھی؟ رسالت کا حق ادا کرنے پر یہ گواہی لی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگلا سبق ہے ہمارا وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق ہے ہمارا اگلا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز کب ہوا؟ سفر المظفر کے آخری ایام میں۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، سفر المظفر کے آخری ایام میں بیماری کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی عورتوں، غلاموں اور نماز کے بارے میں، عورتوں، غلاموں اور نماز کے بارے میں۔ نمبر 3 وصال سے ایک دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل انجام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلام آزاد کر دیے۔ اس کے بعد نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر تبسم کیا یعنی مسکرائیں؟ تو یہ اس کا بی آپشن ہے، وصال کے بعد سب سے پہلے ملاقات کا سن کر۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا چاشت کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا چاشت۔ اگلا سبق ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سر چشمہ ہدایت یعنی صلہ رحمی۔ سبق کا اصل نام ہے صلہ رحمی، تو صلہ رحمی دیکھ لیتے ہیں اس سبق کو۔ جی ہاں،
صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عمر اور رزق میں اضافہ و برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلہ رحمی کا۔ کیا؟ صلہ رحمی کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی، قطع رحمی۔ حدیث مبارک کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے توڑنے والے سے تعلق جوڑے، ٹھیک ہے، توڑنے والے سے تعلق جوڑے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تعلق توڑنے والا شخص ہے، تعلق توڑنے والے شخص سے کیا کرنا چاہیے؟ تعلق جوڑنا چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے۔ اگلا سبق ہمارے پاس ہے خواتین کے ساتھ حسن سلوک، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ماں، اس کا آپشن ماں۔ کون سا شخص 2 انگلیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ یہ حدیث مبارکہ ہے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی وصیت فرمائی عورتوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی، اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی۔ اگلا سبق ہے انداز تربیت۔ انداز تربیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ انداز تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا یمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چومے، کس کے؟ پتھر توڑنے والے کے، ٹھیک ہے، یہ آپشن ہے۔ چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اچھا یہ آگے، ٹھیک ہے، یہ پھر اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں آخر میں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے حوالے سے ہر کام اور معاملے میں اہتمام فرماتے تھے۔ کس کا اہتمام فرماتے تھے؟ تدریج کا، ٹھیک ہے، تدریج کا، عہد بہ عہد یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ کا اہتمام فرماتے تھے، تدریج کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگلا سبق ہے اخلاص و تقوی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ کون سا؟ زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ نمبر 2، تمام اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر، حدیث ہے نیت پر۔ نمبر 3، اخلاص کے معنی ہے خالص بنانا، اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا۔ اخلاص لازمی نتیجہ ہے تقوی کا۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام قرار دیا، کس کو قرار دیا؟ اصل مقام قرار دیا دل کو، ٹھیک ہے۔ اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سبق ہے پردہ پوشی، سبق کا نام ہے پردہ پوشی۔ یہاں پردہ پوشی سے مراد ہے عیب چھپانا، پردہ پوشی سے مراد ہے عیب چھپانا۔ نمبر 2، دوسروں کے عیب چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، انعام ملے گا۔ کیا انعام ملے گا؟ کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، یہ آپشن، اس کے عیبوں پر، اس کو تھوڑا یہ ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی اصلاح فرماتے، کیسے اصلاح فرماتے؟ نام لیے بغیر، یہ نام لیے بغیر ان کی اصلاح فرماتے۔ نمبر 4، دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، کس سے منع کیا گیا ہے؟ عیب تلاش کرنے سے، عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا۔
نمبر 5، جب انسان کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ تصدیق کرے، پہلے تحقیق کرے، تصدیق کرے، پھر اس کے بعد آگے پھیلائے۔ ہمارے پاس تیسرا سبق ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ کے MCQs دیکھ لیتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹا ہو۔ نمبر 2، منافق کی ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، منافق کی ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ سچائی راستہ دکھاتی ہے، کس کا راستہ دکھاتی ہے؟ سچائی راستہ دکھاتی ہے نیکی کا، اس کا آپشن سچائی راستہ دکھاتی ہے نیکی کا۔ نمبر 4، عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے یاد کرتے تھے، کس لقب سے یاد کرتے تھے؟ صادق و امین۔ اس کے بعد اگلا ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ بولنا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، نمبر 5۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں غیبت۔ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طنز اور طعنہ۔ نمبر 3، قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، کس کو؟ غیبت کو۔ نمبر 4، دوسروں کے عیب کا تذکرہ کرنے والا مبتلا ہوتا ہے انہی عیبوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، دلوں میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سبق ہے جادو فال اور توہم پرستی۔ جادو فال اور توہم پرستی سبق کا نام ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے MCQs کو۔ جی ہاں، یہ آگے اس کے MCQs ہے، ہمارے پاس MCQs ہیں اس کے۔ جی ہاں، MCQs اس کے ہیں، کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا کہلاتا ہے بدشگونی۔ انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے کس کے سبب؟ فال کے سبب نہیں، بلکہ بدعمالیوں کے سبب سے، بدعمالیوں کے سبب سے۔ نمبر 3، عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ حدیث مبارک کے مطابق جس شخص کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ قسمت کا حال پوچھنے والا۔ اس شخص کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی حدیث کے مطابق۔ وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے کون سا ہے؟ عجوا کھجور۔ آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ جو MCQs ہیں، یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن وغیرہ کے، تو اس میں بھی یہ MCQs بہت اہم ہیں۔ اگلا سبق ہے ہمارے پاس سود کی حرمت، اس سبق کو بھی دیکھ لیتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ جی ہاں، اس کے MCQs، سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے، کس کو؟ سود کو مٹاتا ہے۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ حدیث مبارک کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے؟ قرض حسنہ دینے والے کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اگلا سبق ہمارے پاس ہے، اگلا سبق دیکھ لیتے ہیں اسلامی ریاست۔ تو اسلامی ریاست سبق کا نام ہے، اس کے MCQs ہیں اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے ہیں خاندان، مسجد اور مکتب۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا، کس کا؟ جان و مال اور عزت کی حفاظت کا۔ ریاست کے بنیادی ادارے ہیں مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ منورہ میں۔ اسلامی ریاست میں
سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا کس کو؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگلا سبق ہمارے پاس ہے، اب آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ سبق کا نام ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں اب۔ ہمارے پاس ہے جہاد کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے جہاد کا؟ جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے امن کا قیام۔ امن کا قیام بنیادی مقصد ہے۔ جہاد فرض ہوا کب؟ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ 2018 میں دہشت گردی کے خلاف جاری ہونے والا فتوے کو کہا جاتا ہے پیغام پاکستان۔ جہاد بالسیف کا مقصد زمین سے ختم کرنا ہے۔ کس کو ختم کرنا ہے؟ جہاد بالسیف کا مقصد زمین سے فساد فی الارض کو ختم کرنا ہے۔ اور نمبر 5 ہے سب سے بہترین جہاد ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سبق ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے حلیف القرآن۔ والد ماجد کی وفات کے وقت حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 18 سال۔ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب فقہ ہے فقہ جعفریہ۔ وصال کے وقت حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 42 برس۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی 40,000 افراد نے۔ کتنے ہزار افراد نے؟ 40,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اگلا سبق ہے ہمارے پاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے MCQs ہم دیکھ لیتے ہیں اس سبق کے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کا نام تھا بنو سہم۔ بنو سہم ان کے قبیلے کا نام تھا۔ نمبر 2، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا خاصہ تھا سفارت کاری۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بنیاد رکھی فسطاط کی، شہر کا نام ہے فسطاط۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 39 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اگلا سبق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، تو ان کے MCQs۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا، تو ان کا جو پورا نام تھا وہ آپ کو پتہ ہے، ان کا پورا نام تھا جابر بن عبداللہ، تو ان کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو دفن کیا گیا میدان احد میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد ہے 19۔ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن وفات ہے۔ انہوں نے کس سن میں وفات پائی تھی؟ انہوں نے پائی تھی 74 ہجری میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 540 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اگلا سبق ہے ہمارے پاس، سبق کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، ان کی کیا کنیت تھی؟ ان کی کنیت تھی ابو حمزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت سے جس نام سے مخاطب فرماتے تھے انیس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال حاصل تھا علم حدیث میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، کیا لقب ہے؟ ان کا لقب ہے خادم رسول۔ ان کا لقب ہے خادم رسول۔ اگلا سبق صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں بہت ساری صحابیات، 2-3 صحابیات کا ذکر ہے، میرے خیال میں 3 صحابیات کا ذکر ہے اس سبق میں۔ ٹھیک ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا آبائی علاقہ تھا، کون سا آبائی علاقہ تھا؟ ان کا آبائی علاقہ تھا حبشہ ان کا آبائی علاقہ تھا، حبشہ۔ ٹھیک ہے، حبشہ۔
حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں خدمات سر انجام دیں۔ کون سی خدمات سر انجام دی؟ زخمیوں کو پانی پلانے کی۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون شہید ہوئے تھے؟ ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے، بیٹے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ 5 پورے ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے صوفیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس میں کچھ صوفیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو کچھ ہیں صوفیاء اکرام، میرے خیال میں ان کے جو MCQs ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ حضرت سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ کون مسلمان ہوئے؟ ہندو۔ ان کی تبلیغ سے مسلمان کون ہوئے؟ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر زیادہ تر ہندو مسلمان ہوئے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے علم نحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا کیا ہوگا؟ دوزخ میں نہ جائے گا، دوزخ میں نہ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ عثمان مروندی ان کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا ہے علماء و مفکرین۔ اس میں کچھ مفکرین اور علماء کا ذکر ہے، ان کے MCQs دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے MCQs: ابن عربی لقب ہے۔ ابن عربی کس کا لقب ہے؟ محی الدین کا۔ ٹھیک ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے فتوحات مکیہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل تھا، کس میں کمال حاصل تھا؟ علم حدیث میں ان کو کمال حاصل تھا۔ دال بھی دیکھ لیتے ہیں، علم انساب نہیں بلکہ علم حدیث۔ ابن رشد متاثر تھے۔ ابن رشد کس سے متاثر تھے؟ ارسطو سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے سبق کا نام ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ سبق ہے آپ کا۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے معنی ہے کہ انسان تیاری کرے کس کی؟ آنے والے وقت کے لیے۔ مصر والوں کو قحط سے بچانے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا صلح حدیبیہ۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کرنا کہلاتا ہے تقوی۔ تقوی نہیں بلکہ اس کا جواب ہے توکل علی اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے امتیازات، یہ آخری سبق ہے۔ جی ہاں، یہ آخری سبق ہے۔ کسی قوم کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویے کو کہا جاتا ہے تہذیب۔ اسلامی تہذیب سے روشنی حاصل کی کس نے؟ تمام قوموں نے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی ہے اسلامی تہذیب کی۔ ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کی۔ قرآن مجید نے تمام عالم کے انسانوں کو حق، بھلائی اور خلقی شرافت و کرامت کی بنیاد پر قرار دیا۔ ایک کنبہ۔ پہلی وحی میں حکم دیا گیا کس کا؟ پڑھنے کا۔ تو یہاں ہم ویڈیو کو ختم کر دیتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس طرح کا مواد میں لاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔